السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ گل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عائشہ خان کو آج کراچی کے سخی حسن کا جو قبرستان ہے وہاں پہ ان کو ان کے والد کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ آخر کار 3 دن مردہ خانے میں رہنے کے بعد آج ان کے بچے جو ہیں وہ پہنچے۔ بچے بھی ان کے بتایا جاتا ہے کہ 3 بچے ہیں ان کے، جن میں سے ایک کا نام احمد، دوسرا احمر اور تیسرا ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا عالیہ۔ عالیہ لندن میں مقیم ہے جبکہ ملیشیا میں احمر ہے، اور غالباً ان کا جو احمد بیٹا ہے وہ پہنچا اور اس نے پولیس سے لیٹر لیا کہ وہ اپنی والدہ کا کوئی بھی پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے، لہٰذا ان کی تدفین جلد از جلد ان کی تدفین کی جائے۔ اور یوں ان کے بیٹے کی موجودگی اور اس کے علاوہ ان کے کچھ چند اہل خانہ تھے جن کی موجودگی میں عائشہ خان جو ہیں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو ناظرین، عائشہ خان اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئیں، لیکن وہ اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئیں اور بہت دکھ بھری داستان چھوڑ گئیں، اور وہ ایک بات کا سبق دے گئیں کہ انسان اکیلا ہی آیا اور اسے اکیلا ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ ناظرین، جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو ایکٹر وغیرہ ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں سب سے پہلے جو مشی خان ہے ان کا ایک بیان ابھی میں نے سنا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ شرم آنی چاہیے ایسی اولاد کو جو کہ اپنی ماں کو نہیں سنبھال پائی، کیونکہ عائشہ جو ہے ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا تھا اور تقریباً آج سے 14-15 سال پہلے وہ اپنی تمام پراپرٹی، کیونکہ وہ ایک امیر خاتون تھیں اور لہٰذا وہ اپنی ساری جو پراپرٹی ہے وہ اپنی اولاد کو دے چکی تھیں اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے کسی بیٹے کے پاس گئیں، لیکن پھر وہ گلشن اقبال بلاک 7 کے اسی فلیٹ جو ان کی ملکیت تھا اسی میں وہ واپس آ گئیں، جہاں وہ اب اکیلی رہتی تھیں۔ مشی خان اور سعدیہ امام، بہروز سبزواری، طلت حسین، سب نے ایک بڑے دکھ کا اظہار کیا، اور نماز جنازہ میں ہمیں کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو کہ جو ان کے ساتھ ایکٹر ایکٹریس جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور چند لوگوں کی موجودگی میں ہی تدفین کی گئی ہے۔ اب ناظرین، ان کے جو وہاں پہ جو موجود ہمارے صحافی دوست تھے انہوں نے بتایا کہ جو ان کے اہل خانہ تھے وہ بھی اس طرح تدفین کی انہوں نے کہ شاید ان کو بہت جلدی تھی کہ جلدی سے تدفین ہو اور ہم واپس جائیں، اور زندگی کے آخری لمحات میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ اکیلے رہنا پسند کرتی تھی، میڈ بھی نہیں رکھتی تھی، ان کا دل اٹھ گیا تھا اس دنیا سے، رشتوں سے۔ ایون جو ہمارے سینئر ایک اداکار ہیں طلت حسین، ایک اکثر وہ ان کے آگے اپنے دل کا حال بتاتی ان کو کہ کیسے جائیداد کے بعد ان کے جو بچے ہیں ان کا رویہ ان سے چینج ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے بچوں کا اگر رویہ چینج ہو جائے تو والدین کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور ان کی ایک بات سے ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، لہٰذا انہوں نے ترجیح دی کہ وہ الگ رہیں اور اکیلی رہیں۔ اور ریسنٹلی میں پہلے ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ کیسے ان کے پاؤں پہ فریکچر ہوا، وہ تھوڑا سا اپنے گھر سے فلیٹ سے باہر نکلتی تھیں، گھومتی پھرتی تھیں، لیکن کسی سے بات نہیں کرتی تھیں، بس خود سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اگر کوئی ہمسایہ پڑوسی ان کے قریب آتا تو وہ غصے سے ڈانٹ دیتی، اور جب ان کے پاؤں پہ فریکچر ہوا تو پھر وہ گھر کے اندر ہی تھیں اور 5-6 دن تک وہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ پھر اچانک جب فلیٹ سے اسمیل آنا شروع ہوئی تو اس کے بعد تمام جو لوگ ہیں انہوں نے، اہل محلہ نے پولیس کو بلایا، اور لہٰذا عائشہ خان جو ہے اس طرح پولیس نے جو فلیٹس کے لوگ تھے اور جو وہاں کی انتظامیہ تھی ان کے ساتھ مل کے دروازہ کھولا اور ان کی لاش کو ایدی سینٹر پہنچایا گیا، اور ان کو 3 دن ان کو رکھا گیا۔ آج ان کو سپرد خاک کیا گیا ان کے والد کے پہلو میں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ تو ایک مثال تھی جو سامنے آ گئی، پتہ نہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا
ہم ہیں تو ہمیں بھی اپنے انجام کا پتہ نہیں، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں عائشہ کے لیے کہ عائشہ کو اللہ تعالیٰ ان کے دانستہ نادانستہ گناہ معاف کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔